ساری چیزیں لگتا ایسا ہے کہ عالمی قوتیں ان کو کسی نہ کسی دباؤ کے تحت ہمارے قوم کے ووٹ کو چوری کر کے لائے اور ہم پر انہوں نے مسلط کیا، اور اس ایجنڈے کے لیے لائے ہیں جو ایجنڈا آج ایف اے ٹی ایف کے تحت شرائط کے تحت قانون سازی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایک گلہ شکوہ اپنی جگہ پر ہے کہ بڑی جماعتوں کو جو ہمارے اپوزیشن کے ہیں ان کو اس میں سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مولانا صاحب، آپ نے خود فرمایا ہے کہ بڑی جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اس حکومت کے خلاف؟ اس کا سادہ سے الفاظ میں جواب دیں۔ جی، اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا نا، یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ کیا نظر آتا ہے ان کو۔ میرے خیال میں یہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد آزادی ہے، یہ معاہدہ بالکل اس 70 سال کے دور پر محیط جدوجہد آزادی کی نفی ہے، اور اس حوالے سے قوموں کی قربانیاں، قوموں کی جدوجہد، چاہے وہ کشمیر میں ہو اپنے آزادی کے لیے یا فلسطین میں ہو اپنے آزادی کے لیے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کمزور مسلمان ممالک کی گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات کرے، اس کو تسلیم کرے، اور یوں یہ ان کمزور ممالک میں سے ہے کہ میرے نزدیک کم از کم وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک جزیرہ ہے کہ جس کی اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہے۔ برائے نام وہاں پر کچھ خاندان بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ وہاں کی چھوٹی سی آبادی کے لیے تو بادشاہ ہیں، لیکن عالمی سطح پر وہ بڑی قوتوں کے ایک پپٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے یہ قسم کے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ بہرحال یو اے ای کا عمل نہ تو عرب دنیا کی نمائندگی ہے، یو اے ای اتنا بڑا ملک نہیں ہے، نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہو۔ تو یہ فیصلہ، اور یہ ملک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو یا امت مسلمہ کا فیصلہ قرار دیا جا سکے یا عرب دنیا کا فیصلہ قرار دیا جا سکے، لیکن اس پر امت مسلمہ کو ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ اس قسم کے فیصلوں پر اگر امت مسلمہ کی مجموعی آواز مدھم نظر آئے تو پھر اس کے آگے بھی وہ بڑھ سکتے ہیں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو وہ ضائع کر سکتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں پپٹ ہیں، یہ مسلط کردہ ہے، ووٹ پہلے آپ نے کہا ہے کہ حلف نہ لیا جائے، دونوں بڑی پارٹیوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اس کے بعد آپ مسلسل جو ہے ان کو اپنے ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بہت بڑی تحریک بھی شروع کی ہے، اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا مستقبل میں آپ پھر سولو فلائٹ کر رہے ہیں اور ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو اس دفعہ استعمال کریں گے؟ ختم نبوت کا پلیٹ فارم جو ہے یہ سولو فلائٹ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے عقیدے کا سوال ہے، اور انشاءاللہ جبریل ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ وعدے یہ تھے کہ مارچ میں اس حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور مارچ گزر گیا ہے، تو اب ظاہر ہے جی کہ اب ملین مارچ ہی رہ گیا ہے، تو یہ چیزیں بالکل واضح تھیں۔ یہ بتائیے، آپ وعدہ کس نے کیا تھا؟ جو لائے ہیں انہوں نے کیا تھا۔ کون لائے؟